بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم جانیں گے کہ خطوط نویسی کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی اقسام ہیں اور خط کیسے لکھا جاتا ہے۔ خط کی تعریف اس طرح سے ہے کہ دو افراد یا ادارے کے درمیان اطلاعات یا معلومات کے لیے لکھا جانے والا پیغام خط کہلاتا ہے۔ خط کو عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے یا تحریری ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ ہم ایک شخص سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو اسے ہم اپنی بات یا گفتگو لکھ کر بھیج دیتے ہیں۔ یہ خطوط نویسی کہلاتا ہے۔ عربی زبان میں خط کو مکتوب اور لکھنے والے کو کاتب یا مکتوب نگار کہا جاتا ہے۔ خطوط کی دو اقسام ہوتی ہیں، رسمی خط اور غیر رسمی خط۔ رسمی خط کہتے ہیں ایسے خطوط جو کسی ادارے یا پیشہ ور افراد کو لکھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے خطوط میں عموماً اپنے حالات و مسائل سے انہیں آگاہ کیا جاتا ہے اور ان مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے درخواست کی جاتی ہے۔ اس لیے رسمی خط اور درخواست میں کچھ خاص فرق نہیں ہوتا۔ جبکہ غیر رسمی خط کہتے ہیں کہ ایسے خطوط جو دوست، احباب یا رشتہ داروں کو لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ ان خطوط میں اپنے جذبات اور خیالات کا بے ساختہ ذکر ہوتا ہے، اس لیے انہیں عادی ملاقات بھی کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خط کے اجزاء کی یا خط کے حصوں کی۔ تو خط کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، میں نے نمونے کے طور پہ ایک خط کا خاکہ اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ اس بارے میں غور سے سنیے اور اس خاکے پر غور کیجیے۔ اس سے آپ کے لیے خط لکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ خط کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہے لکھنے والے کا مختصر پتہ اور تاریخ، یعنی کہ جس مقام سے خط لکھا جائے اس مقام کا جو نام ہے وہ خط کی پیشانی پر دائیں جانب کونے میں لکھنا چاہیے۔ مختصر پتے کے نیچے تاریخ لکھی جاتی ہے اور تاریخ ہندسوں میں لکھی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ بات یاد رہے کہ امتحان کے دوران جب آپ کو خط لکھنا ہوگا تو آپ اپنے شہر کا نام یا اپنا پتہ آپ نہیں لکھیں گے، بلکہ آپ امتحان حال لکھیں گے، دائیں جانب امتحان حال لکھیں گے اور نیچے آپ لکھیں گے تاریخ ہندسوں میں۔ اس کے بعد باری آتی ہے القاب کی۔ تاریخ کے نیچے کچھ جگہ چھوڑ کر آپ کو القاب لکھنا ہے۔ القاب حفظ مراتب کے لحاظ سے لکھا جاتا ہے، یعنی کہ جس کے آپ خط لکھ رہے ہیں اگر وہ بڑا ہے عمر میں، یعنی والد صاحب ہیں تو آپ محترم والد صاحب، محترم تایا جان، محترم چچا جان، یا کوئی اگر بے تکلف دوست ہے تو پیارے دوست، پیارے بھائی وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آداب۔ القاب لکھنے کے بعد نئی سطر سے کچھ جگہ چھوڑ کر آپ جسے خط لکھ رہے ہیں اس کے لحاظ سے آداب کے الفاظ لکھے، جیسے السلام علیکم، آداب، تسلیم، سلام مسنون وغیرہ لکھا جاتا ہے۔ پھر باری آتی ہے نفس مضمون کی، یعنی کہ جس مدعے پہ آپ کو خط لکھنا ہے مختصراً خیریت معلوم کرنے کے بعد آپ نفس مضمون کی طرف مدعے پر آتے ہیں اور وہ وجوہات جن کی وجہ پر خط لکھا گیا ہے اس کو آپ لکھتے ہیں۔ ایک ادیب کا مقولہ ہے کہ بولتے ہوئے خط سب سے عمدہ ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح روزمرہ بات چیت کی جاتی ہے ایسی ہی سادگی اور بے تکلفی خط کی عبارت میں بھی ہونی چاہیے، یعنی آپ جسے خط لکھ رہے ہیں ایسا لگے کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے اور آپ اس سے بات چیت کر رہے ہیں۔ خط جب ختم ہوتا ہے تو اختتامی کلمات میں آپ کو کوئی جملہ یا کوئی کلمہ لکھنا ہوتا ہے، جیسے آپ کا خیر خواہ، آپ کا خیر اندیش، دعا گو، فرما بردار، آپ کا مخلص، نیاز مند وغیرہ، یا آپ کا فرما بردار بیٹا، اس طرح کے جملے لکھنے ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں مکتوب نگار کا نام یہ لکھا جاتا ہے کہ جو خط لکھ رہا ہے اس کا نام لکھا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیپر کے دوران آپ کو اپنا نام نہیں لکھنا، بلکہ آخر میں آپ کو الف ب ج لکھنا ہے۔ تو پیپر کے دوران ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ پیپر دیتے وقت آپ کو اپنا نام یا شہر کا نام نہیں لکھنا۔ اب خط لکھنے کے اصول، اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ خط لکھا جائے تو کس طرح سے لکھا جائے کہ لمبی چوڑی گفتگو سے پرہیز کریں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں بات چیت کریں، والدین اور بزرگوں کے لیے احترام اور عقیدت کے القاب ہونے چاہیے، خط کی زبان سادہ اور شگفتہ ہو، دوستوں سے بے تکلفانہ لہجہ ہو، اور پیراگراف کی صورت میں معلومات تحریر کریں۔ ایک بات ختم ہو جائے اس کے بعد نئی بات لکھنے کے لیے آپ نیا پیراگراف شروع کریں گے۔ اپنا نام خط کی پیشانی پر نہیں بلکہ خط کے اختتام میں لکھیں۔ سالانہ امتحان میں خط لکھتے وقت اپنا یا اسکول کا نام، رول نمبر ہرگز نہ لکھیں۔ مقام روانگی کی جگہ کمرہ امتحان اور نام کی جگہ الف ب ج لکھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ بہت آسان طریقہ ہے اور تمام اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو خاکہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ خط لکھیں گے تو امتحان میں آپ کے لیے خط لکھنا آسان ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس، اب یہ غیر رسمی خط کا ایک نمونہ ہے جو اپنے چھوٹے بھائی کے نام خط لکھیں جس میں سے بری صحبت چھوڑنے یا پڑھائی کی جانب راغب ہونے کی نصیحت کریں۔
تو اس کا آپ ٹائٹل لکھ دیجیے گا اچھی صحبت اختیار کرنے کے لیے نصیحت۔ تو دائیں جانب جیسے میں نے آپ کو بتایا کمرہ امتحان اور ہندسوں میں تاریخ لکھی گئی ہے۔ اس کے بعد بھائی کا نام، یہ پیارے بھائی السلام علیکم، آپ کا خط پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ اب صحتیاب ہو گئے ہیں۔ ابو جان کا مکتوب موصول ہوا کہ نوید کو تعلیمی احتیاط کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھتے لکھتے نہیں اور ایسے دوست پیدا کر رکھے ہیں جو شریف کم اور آوارہ زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسے دوستوں کی صحبت تعلیم میں ناکامی اور اخلاق میں پستی کا موجب ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، خوب محنت کرو اور پاکیزہ اخلاق سیکھو تاکہ نہ صرف آپ ذلت و رسوائی سے بچ جائیں بلکہ آپ کے بزرگوں کی عزت پہ بھی کوئی حرف نہ آئے۔ نوید، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ آپ کو سزا دوں، مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ اب ایسے دوستوں کو سلام کرو اور پڑھنے لکھنے میں پوری توجہ صرف کرو۔ امتحان سر پر ہے، نہ پڑھو گے تو محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو کر ناک کٹواؤ گے، خاندان کے نام پہ حرف آئے گا، دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی، ماں باپ کو کتنی کوفت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی اور آپ خود اپنی عزت کا پاس رکھیں گے۔ زیادہ دعا، آپ کا بھائی الف بے جی۔ اب اسٹوڈنٹ دیکھیے، چونکہ چھوٹے بھائی کو تھا خط تو اس میں بے تکلفی تھی اور تھوڑا نصیحت کا عنصر بھی اس میں تھا، لیکن خط کا پیٹرن وہی ہے، خاکہ وہی ہے جس لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے۔ اب یہ خط کا دوسرا نمونہ ایک رسمی خط کا ہے جو کہ ایڈیٹر کے نام خط لکھ کر بذریعہ VPP رسالہ منگوانے کے لیے ہے۔ تو اس کا آپ ٹائٹل لکھیے رسالہ منگوانے کے لیے، دائیں طرف وہی اسی طرح لکھا جائے گا، کمرہ امتحان اور ہندسوں میں تاریخ لکھی جائے گی۔ اس کے نیچے مکرمی جناب مینیجر صاحب، ماہنامہ نقوش لاہور۔ السلام علیکم، ملتمس ہوں کہ آپ اپنا باوقار رسالہ ماہنامہ نقوش بھیج کر ممنون فرمائیں گے۔ رسالہ بذریعہ VPP بھیجیں اور 1 سال کے لیے میرا نام جاری کر دیں، ممنون ہوں گا۔ آخر میں لکھیے والسلام مخلص الف بے جی۔ اب چونکہ یہ ایک رسمی خط ہے اور کسی ایڈیٹر کے نام لکھا گیا ہے یا کسی ادارے یا کسی محکمے کی طرف آ کر خط لکھا جاتا ہے تو اس میں مختصراً بات کی جاتی ہے، جو کام کی بات ہوتی ہے وہی کی جاتی ہے، زیادہ لمبا چوڑا نہیں لکھا جاتا، مختصراً جملے لکھے جائیں گے، تو ان باتوں کا خیال رکھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ خط لکھنا وہ آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا اور تمام پیٹرن کو آپ اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو کو اگر اب تک آپ نے لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔